دنیا میں بالعموم اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے۔ مساجد میں باقاعدہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ نمازیوں کے لیے 15 شعبان کے روزے کی سحری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ پلیز اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے؟ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا، تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں، یہ ہوئے مسلم سکولرز کے ہی زیر اثر ہے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روگردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے، تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی۔ اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جا رہا، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، 15 شعبان کی رات آپ کو پتہ وہ بھی منا رہے ہوتے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں، ایسے پورا سال ہی دیگیں کھڑکاتے رہتے ہیں۔ شیعہ کو جو شیطان نے دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیا ہے نا، جن کو یہ سارا خلافت اور ملوکیت کا سسٹم سمجھ تھا، سنی تو بیچارے رہی اس مسئلے سے نابلد رہنا، تو ان کو شیطان نے اس سمجھ کے باوجود وہ دیگیں کھڑکانے کے اوپر لگا دیے، پورا سال کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو 15 شعبان میں ادھر بھی دیگیں کھڑکتی نظر آئیں گی، تو آپ سمجھیں کہ شاید وہ کوئی سنی شاید یہ کہہ بھی دے کہ سنی شیعہ کا اجماع ہے شب برات پہ۔ وہ شب برات نہیں مناتے، وہ اسے شعبانیہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری
علیہ السلام کی وہ رات ولادت کی رات ہے، جو امام محمد مہدی وہ کہتے ہیں نا روپوش ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس رات پیدا ہوئے تھے، تو وہ ان کا یوم ولادت منا رہے ہوتے ہیں۔ اس شب برات کو وہ بھی نہیں مانتے، وہ اس کو شعبانیہ کہہ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن ضروری سمجھی اس حوالے سے، بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے نا۔ بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کنٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات۔ اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں۔ پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے۔
الحمدللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول وہ نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ ترمذی کے ریفرنس سے لی 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299، وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پہ غائب پایا، تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا آپ بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہے، اسی کو سپورٹیو بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سامان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے۔ یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں۔ ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مقبول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ
اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں، کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا شیطان ان کو بتا گیا ہو۔ جی عبداللہ ابن مسعود، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی الاسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔